السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر میں 4 رکعت ہیں اور ظہر میں 12 رکعت ہے، عصر میں 8 رکعت ہے اور مغرب میں 7 رکعت ہے اور عشاء میں 17 رکعت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ پورا دن آدمی کام دھام، آنا جانا، بھاگ دوڑ بہت زیادہ لگی رہتی ہے، اور یہی مسئلہ کچھ عورتوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے کہ صبح کو اٹھتے کے ساتھ ہی انہیں ناشتہ وغیرہ، اس کے بعد میں پھر صفائی ستھرائی، پھر اس کے بعد میں دوپہر کا کھانا، پھر اس کے بعد میں جو ہے 2-2.5 گھنٹے تھوڑا بہت آرام کیا، پھر شام کے کھانے کی فکر، پھر اس کے بعد میں صفائی ستھرائی، پھر جو ہے کہیں سونے کا یا لیٹنے کا ان کو موقع ملتا ہے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ جیسے پورا دن گزر جاتا ہے، مغرب بھی پڑھ لی جاتی ہے، اب عشاء کا جو وقت آتا ہے تو عشاء کی نماز میں 17 رکعت جو ہے پڑھی جاتی ہیں۔ تو ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم کام سے آئے ہیں، تھک ہار کے آئے ہیں، الکساہٹ بدن کے اندر آ رہا ہے اور سستی بدن کے اندر آ رہی ہے، تو 17 رکعت کا نام سوچ کر یا اس کے بارے میں تصور کر کے ایک بڑا بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، تو کیا ہم 17 رکعت سے کم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور ان کا سیدھا اور سمپل سا سوال یہ ہے، کیا ہم 9 رکعت عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، عشاء کی نماز میں آپ اس بات میں غور کیجئے گا کہ عشاء کی نماز میں سب سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں وہ 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 سنتوں کے بعد میں 4 فرض رکعت ادا کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں 2 سنتیں اور 2 نفل، پھر 3 وتر اور 2 نفل، اس طریقے سے یہ 17 رکعت ہوتی ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ نماز ایسی ہے، کچھ رکعت ایسی ہیں کہ جو نفل درجے کی ہیں، آپ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے کون سی رکعت ہیں؟ 4 فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں آپ پڑھتے ہیں، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، یعنی کہ اگر آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ 4 فرض جب آپ نے پڑھ لیے تو 4 فرض کے بعد میں 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ 2 سنتیں جو ہیں یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، یعنی ان کا پڑھنا ضروری ہے، اور 2 سنتوں کے بعد میں پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ نفل تو بہرحال نفل ہے ہی، پھر اس کے بعد میں 3 رکعت وتر نماز پڑھی جاتی ہے، جو کہ ایک واجب کے درجے میں، یہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ وتر کے بعد میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے، نفل تو ہے ہی نفل، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو اب اس میں سے اگر آپ کے اندر الکساہٹ آ رہی ہے، 17 رکعت نماز پڑھتے ہوئے بہت زیادہ بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تھکے ماندے آئے ہیں آپ، یا طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، زیادہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم اس پوری نماز میں سے 9 رکعت پڑھنا تو ضروری ہے۔ اس میں سے 4 جو ہے آپ کے فرض ہو گئے، پھر اس میں سے 2 آپ کی جو ہے سنتیں ہو گئیں، اور پھر اس میں سے 3 آپ کے وتر ہو گئے، یہ اس طریقے سے 9 رکعت ہو گئی۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھ لینا کہ بغیر کسی وجہ کے نماز میں سستی نہیں کرنا چاہیے، یعنی سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے بغیر کسی وجہ کے، نفل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے بغیر کسی وجہ کے۔ آپ چھوڑ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن ہوتا اس سے نقصان کیا ہے، جب نفل میں بندہ سستی کرتا ہے تو پھر نفل میں سستی کرنے کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے نفل تو چھوٹ جاتا ہے، پھر وہ سستی سنتوں میں پہنچ جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، اور پھر وہ سستی سنتوں والی جو ہے فرض میں پہنچ جاتی ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لینا، حدیث شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنتوں کی جو کمی ہے وہ نفل سے پوری کی جاتی ہے، اور جو فرض نماز کی کمی ہے وہ سنتوں سے پوری کی جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن جب ہمارے فرائض ناقص ہوں گے، نہ تمام ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ بھئی دیکھو اس کے نام اعمال میں کچھ نفل نماز ہے، نفل عبادت ہے، اگر ہوگی تو جو ہمارے فرضوں میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، سنتوں اور نفل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو دور کر دے گا۔ تو یہ ہے مکمل طریقہ کار، اور کتنی پڑھنی ہے اور کتنی نہیں پڑھنی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گھڑ ڈالو گے اتنا ہی مزہ آئے گا۔ تو کوشش کریں کہ 17 رکعت پوری پڑھیں، لیکن اگر تھکے ماندے ہیں، یعنی پوزیشن ایسی ہے کہ 17 پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے، اب 17
کے چکر میں 9 بھی جا رہی ہے تو یہ تو اور بڑا گناہ ہو جائے گا، تو کم سے کم 9 رکعت تو پڑھی ہی لیں۔ مستورات کے بھی لیے یہی مسئلہ ہے اور مردوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، دونوں کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے، کوئی الگ الگ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔